الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آؤ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں. آؤ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں. مصطفیٰ کے پہلے یار کی باتیں کریں. جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا. جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا. عاشقوں کے قافلے سالار کی باتیں کریں. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، جامع مفتر العلوم کے قیور طالب علم ساتھیوں، میرے ذہن میں عنوان تو اور تھا، میں نے عنوان اور سجایا ہوا تھا، لیکن ماحول کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کہنے کا وقت ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کی وہ شان جو اللہ نے قرآن میں، نبی کی زبان میں، ہر امتی کی زبان میں ہے. اس کی ایک جھلک، ایک چمک، ایک دھمک آپ کو سناؤں گا، سمجھاؤں گا، بتاؤں گا، صدیق کے قدموں تک پہنچاؤں گا. سبحان اللہ. میرے محترم دوستو، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اذ یقول لصاحبہ، یعنی صاحب رسول فرمایا. صدیق اکبر وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ کے عالم نے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہا. صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے فَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کی عظیم ترین خوشخبری دی. صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے قرآن مقدس میں اتقا کے لقب سے ملقب کیا. صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم ان يؤمهم خيرهم وفيهم ابو بکر. صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا احب الناس الیہ صدیق، مجھے سب لوگوں سے، مجھے صدیق اکبر کو، صدیق اکبر مجھے تمام لوگوں سے محبت میں عزیز ہے. صدیق اکبر وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنی پسند کی چیزوں کا ذکر فرمایا النظر الى وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان تکون بنتی تحت رسول اللہ. محبوب میں چاہتا یہ ہوں، مجھے پسند یہ ہے، میں پسند یہ کرتا ہوں، نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو. میں محبوب پسند یہ کرتا ہوں، مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، بیٹی میری ہو، حرم آپ کا ہو. تو میں کہتا ہوں کون صدیق، کون ابو بکر کہ جس نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا، تو ابو بکر جو جب تقسیم کر رہے تھے جس نے سب سے پہلے تصدیق کی اسے ابو بکر کہتے ہیں.
جو جب سب دشمنی کر رہے تھے جو ساتھ دے رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب دور بھاگ رہے تھے جو ساتھ دے رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب نفرت کر رہے تھے جو محبت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب ساتھ چھڑا رہے تھے جو ساتھ دے رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے سب سے پہلے نبی کی تصدیق کی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے سب سے پہلے نبوت کو ہاتھوں پہ اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جب سب نبی کے ساتھ جب نبی کو تکلیفیں دینے پر تلے تھے جو سب سے پہلے نبی کا ساتھ دے رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اپنا نبی پہ لٹایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی کے ساتھ غار میں گیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی کے لیے جس نے سب سے پہلے بات کھائی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے نبی کی عزت کے لیے نبی کی عظمت کے لیے نبی کی عزت کے لیے اپنے جسموں کو زخمی کرایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے نبی کی عظمت کے لیے نبی کی عزت کے لیے اپنے باپ کو تماشا مارا اسے ابو بکر کہتے ہیں. صدیق اکبر نعرہ تکبیر. پھر اس کی عظمت کو کیوں نہ سلام کرنا کہ جس نے بغیر حساب کے نبی پر احسان کیے. صدیق جس کا نام ابو بکر ہے. ابو بکر کہتے کس کو ہے؟ کہتا ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا. تجھے کس نے کہا ابو بکر کو مان؟ ابو بکر اس کا معنی ہے پہلا. کہتا نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتا؟ کہتا ہے ابو بکر کو. تو نے پہلا تو مان لیا. ابو بکر جس نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مال میں نبی کے ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو بدر میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو عہد میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو خندق میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو حنین میں ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر علاقے میں گلیوں میں بازاروں میں ہجرت میں سفر میں حضر میں گھر میں مسجد میں مصلی پر نمازوں میں عیدین میں جمعوں میں نبی کے ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو نبی کے ساتھ مزار میں ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ جو نبی کے ساتھ قرآن میں ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر پہلا وہ آیا پہلے باقی صحابہ بعد میں آئے. لیکن جب وہ آیا تو ایسے جڑا قیامت تک حضور کے ساتھ. ابو بکر دوستو ابو بکر کے حضور پر اتنے احسان ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمام امت کا احسان چکا کر جا رہا ہوں. صدیق تیرا احسان باقی ہے خود خدا چکا ہے. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور مسجد نبوی میں آئے. صدیق و عمر ساتھ ہیں. ایک طرف صدیق ہیں ایک طرف حضور ہیں ایک طرف حضرت عمر ہیں. دونوں کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہیں.
حضور نے اس طرح ہاتھ بلند کر کے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، صحابہ جس طرح تم مجھے آج ان کے ساتھ دیکھ رہے ہو، جس طرح آج تمہارے سامنے صدیق کو عمر کو ساتھ لے کر آیا ہوں، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح قبر سے اٹھ کر آؤں گا۔ تو ان صحابہ کے تذکرے، اس صدیق کے تذکرے ہم کیوں نہ کریں کہ جس نے نبی کے ساتھ اس طرح وفا کی کہ کسی مقام پر بھی اپنے حساب کا مطالبہ نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں ہم شان صحابہ کچھ اس طرح بیان کر جائیں گے، کچھ اس طرح شان صحابہ کو دنیا میں پھیلا جائیں گے کہ جس گلی میں جاؤ گے، جس کوچے میں جاؤ گے، جس بستی میں جاؤ گے، جس علاقے میں جاؤ گے، جس شہر میں جاؤ گے، جس علاقے میں جاؤ گے، جس قصبے میں جاؤ گے، آواز آئے گی صحابہ 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 مستانے محمد کے مستانہ صحابہ کا، مدیوانے محمد کے مدیوانا صحابہ کا، وہ محمد پہ کٹ گئے، ہم صحابہ پہ کٹ جائیں گے۔ صحابہ کا کیا چرچا عام صحابہ کا، کیا طلب ہے اس کو جنت کی، تو بلّہ عام صحابہ کا ہر بات پر کرتی ہے تو بجائے زبان نہیں اظہار تو کرنے کا، جو سکتے گا لہو میرا فلا فلا کی تحقیق بکار تلاش مزمر ہے، جسے بندہ نہیں آتا اسے جینا